بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوش آمدید گرلز۔ میرا نام نازیہ عاطف ہے، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو کی ہر کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہوتا ہے وہ حمد ہوتی ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جب آپ کلاس 4 سے کلاس 5 میں آتے ہیں تو آپ کو دو نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں سے ایک ہے مرکزی خیال اور دوسرا ہے تشریحات۔ مرکزی خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ نظم کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے جس پر پوری نظم لکھی جاتی ہے اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جیسے حمد کا مرکزی خیال ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جو دوسری نئی چیز آپ سیکھیں گے وہ ہے تشریحات۔ تشریحات کا مطلب ہوتا ہے کہ شاعر نے جو نظم شاعرانہ انداز میں لکھی ہوتی ہے اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں تفصیل سے بیان کرنا تشریح کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حمد کا پہلا شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم اس میں آسان الفاظ کا استعمال کریں گے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اسے جو چیز بھی بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت اور مکمل ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا حسن ہے جو کہ ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تشریح کرنے کا پتہ چل گیا کہ ہم نے اشعار کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے تو وہ تشریح کہلائے گی۔ اسی طرح 1 by 1 ہم نے پوری نظم کی تشریحات کرنی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو سلیبس میں دے چکی ہوئی ہوں، اور اسی میں سے مشکل الفاظ جو سے ہم الفاظ معنی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان تشریحات کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اوکے، گڈ لک، اللہ حافظ۔